سورۃ التحریم یاد رکھیے گا، یہ وہ سورت ہے اور اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے آغاز کے وقت خاص طور پہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کے بیان کے اندر اغلاط سے محفوظ رکھے، کیونکہ اب جو واقعات آنے والے ہیں وہ تھوڑا سا دل تھام کے سننے والے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک ادب اور احترام ہر چیز کا واجب اور ضروری ہے، تو اس لیے بیان کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے بیان کے اندر آسانی پر پیدا فرمائے، اور جس کا جو ادب ہے اس کو ادب بجا لاتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کے درس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اب یاد رکھنا، تحریم کا معنی ہے حرام ٹھہرانا، حرام کرنا، تو چونکہ اس آیت مبارکہ کا آغاز کچھ اس انداز میں ہو رہا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ التحریم رکھا گیا ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، اے نبی تم اے غیب کی خبر دینے والے نبی، تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ یعنی جب اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تو تم اپنے اوپر خود کیوں حرام کرتے ہو؟ اور حلال یعنی جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اپنے اوپر حرام کرتے ہو اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو، ان کی رضا چاہتے ہو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے یہاں تشریف لے جاتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ وقت ایک زوجہ کے پاس بیٹھنے کے بعد پھر دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے، پھر تیسری زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے، یوں عصر کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام ازواج کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ ہاں، پھر رات کی باریاں سب کی مقرر ہوتی تھیں۔ یہ انصاف کا اور حسن معاشرت کا طریقہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، آپ یہ بات یاد رہے کہ ایک دیکھیں جتنی بھی ازواج ہیں، صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، یہ سب انسان تھے، تو انسانی بشریت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو ہماری مائیں ہیں، ان کا عقد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، اور عورت کو جتنی محبت شوہر سے ہوتی ہے اتنی کسی سے نہیں ہوتی، یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے۔ ہو سکتا ہے اولاد سے بڑھ جائے محبت، لیکن بہرحال شوہر سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ اب ہماری جو مائیں ہیں یعنی ازواج مطہرات ہیں، ان کے جو شوہر ہیں وہ کون ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ویسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ایسی ہے کہ ہر مومن پر محبت واجب ہے، تو ام المومنین کے تو وہ شوہر ہیں، تو محبت کا انداز تو پھر بڑھ ہی جانا ہے۔ تو اب حضرت زینب بنت جحش، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس زوجہ کے پاس تشریف لے جائیں تو ہر زوجہ کیا چاہے گی؟ حضور ہمارے پاس ہی رکے۔ فرض کر لیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں کوئی بہت بڑے عالم دین تشریف لائیں، اب ہم چاہتے ہوں گے ہمارے گھر پہ وہ تشریف لائیں، آپ چاہیں گے ہمارے گھر پہ، ہر کوئی چاہے گا ہمارے گھر پہ تشریف لائیں، اور یہ بھی فطرت ہوگی ساتھ کہ جب ہمارے گھر تشریف لائیں تو کہیں اور نہ جائیں۔ یہ ایک چیز ہے کہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بس یہ میرے گھر ہی رکیں، وہ ساری برکات میں لوٹ لوں،
یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے جدائیگی پسند نہیں کرتا۔ اب حضرت ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام تشریف لاتے تو آپ ان کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتی، جو بھی باتیں ہیں وہ ہوتی۔ پھر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جانے لگتے تو آپ شہد پیش کر دیتی۔ اب جب تک حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے یہ نہ کرتی، جب تشریف لے جانے لگتے تب شہد پیش کر دیتی۔ حضور علیہ السلام کو شہد پسند تھا، تو اب حضور علیہ السلام کچھ دیر اور رک جاتے اور شہد تناول فرماتے۔ اب یہ اپنی محبت کا ان کا انداز تھا۔ اب دیگر ازواج مطہرات کو یہ چیز پسند نہ آئی۔ اب یہ تو ظاہر ہے گھریلو معاملات ہیں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ درس کرتے وقت سنبھالنا پڑے گا، کیونکہ یہ ہماری ماؤں کا ذکر ہے۔ جیسے ہم اپنی جو حقیقی ماں ہے اس کا ذکر کرتے وقت ہم کس طریقے کے کلمات استعمال کرتے ہیں، تو جو ہماری روحانی ماں ہے، یعنی ہماری حقیقی ماں بھی ان کی ذروں کی خاک کے برابر نہیں، تو ان کا تذکرہ کرتے وقت الفاظ کا استعمال جو ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو اب دیگر ازواج مطہرات کو یہ چیز پسند نہ آئی، تو انہوں نے ایک یہ بات آپس میں طے کی کہ حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے نا تو ہم حضور علیہ السلام سے عرض کریں گی کہ آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے مغافیر تناول تو نہیں کیا لیکن بو آ رہی ہے اس کی، تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ جو ہے وہ میں نے تو مغافیر کھایا نہیں ہے، یعنی اسے تو تناول نہیں کیا بلکہ میں تو شہد کھا کے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے ازواج مطہرات نے، دیگر ازواج نے یہ طے کیا کہ ہم حضور علیہ السلام سے جب یہ بات عرض کریں گے تو حضور علیہ السلام ہماری دلجوئی کے لیے منع فرما دیں گے کہ آئندہ میں وہاں پر شہد تناول نہیں کروں گا۔ اب ایسا ہی ہوا۔ حضور علیہ السلام ایک دن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے دیگر ازواج کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور پھر جب انہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور تشریف لائے نا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے دہن سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو یہ تناول نہیں کیا، البتہ میں نے شہد کھایا ہے، تو اگر تمہیں پسند نہیں تو میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں۔ یہ ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ معاشرے کا حسن ہے کہ انسان بسا اوقات ایسے کام نہیں کرتا کہ جو اس کی زوجہ کو پسند نہیں ہوتے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان وہ کام نہیں کرتا، جیسے کہ ایک روایت میں نے پڑھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مہندی نہیں لگاتی تھی۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مہندی کی جو بو ہے یہ حضور علیہ السلام کو پسند نہیں تھی۔ اب ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ چلو تم کہتی ہو تو میں نہیں کرتا، یہاں حضور علیہ السلام نے الفاظ یہ استعمال فرمائے کہ میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ اب یہ قسم ہوتی ہے، یعنی آئندہ میں نہیں کروں گا۔ جب آپ بھی کہیں نا کہ میرے اوپر یہ چیز کھانا حرام ہے تو گویا کہ آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ قسم ہوتی ہے۔ اب اگر وہ کرے گا تو کفارہ دینا ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر شہد حرام ہے، کہ آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی علیہ السلام آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ شہد تو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، تو آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ اب یہاں پر ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے
کہ ایک چیز جو حرام ہو اس کو حلال کرنا، یعنی ایک چیز حرام ہے اور کوئی شخص ہم امتیوں میں سے کہے کہ یہ تو حلال ہے اور واقعی اس کو معلوم ہو کہ یہ حرام ہے، تو فقہا نے لکھا یہ کفر ہے، یہ حرام چیز کو حلال کیسے کر رہا ہے؟ اور جو چیز حلال ہو اس کو حرام کرنا یہ بھی کفر ہے۔ تو یہاں پہ جواب یہ دیا گیا کہ یہ وہ حرمت نہیں ہے کہ جو اللہ کی حلت کے مقابلے میں ہو، یعنی اللہ نے جس کو حلال کیا ہے آپ اس کو اس انداز میں حرام کر رہے ہیں کہ گویا کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ ایک جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، اب اس کو بسا اوقات بندہ کہتا ہے یہ مجھ پر حرام ہے، تو یہ حرمت وہ والا انداز ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ یہ شہد آپ کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے۔ اب حضور کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کہی یہاں پہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہاد پسند تھا، ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے حضور نے منع فرمایا، لیکن یہاں ایک دوسری چیز بھی تھی، ازواج، کیونکہ آگے ایک لفظ آ رہا ہے کہ آگے لفظ آئے گا تو میں اس کا ذکر کر دوں گا، بہرحال تو ازواج مطہرات چونکہ اپنی محبت کی وجہ سے، کیونکہ ہر ایک زوجہ یہی چاہتی تھی کہ حضور میرے پاس زیادہ وقت گزارے، میرے پاس زیادہ وقت گزارے، تو وہ اپنی محبت کے لیے یہ کام کر رہی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت کو دیکھ رہا تھا، یعنی اپنے حبیب کی اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیز پسند ہے وہ میرے حبیب سے دور کیوں ہو، اور شہاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا، تو اس لیے فرمایا کہ تم اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت کا معاملہ ہے اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اپنی بیویوں کی مرضی چاہ رہے ہیں، لیکن ہم نے جو آپ پر چیز حلال رکھی ہے اور آپ کو وہ چیز پسند ہے تو آپ اس کو کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں بخشش کا تعلق کاظمی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ ازواج مطہرات سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی محبت کو دیکھ رہی ہو اور جو ہمارے حبیب کی جو پسندیدہ چیز ہے اس کو ہمارے حبیب سے جو تم جدا کر رہے ہو، تو یہ جو بات ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے، تو اللہ اس پر تم کو بخش دے گا کہ تم چونکہ قصدن نہیں چاہتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف میں ڈالو، لیکن چونکہ ہمیں یہ پسند نہیں آیا کہ تم نے ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی بات کیوں کہی، چلو پھر تم اپنے ہمارے حبیب سے محبت کی خاطر تم نے کیا، اس لیے ہم نے تم کو بخش دیا۔ تو یہ انداز ہے، دیکھیں یہ حسن معاشرت ہے، گزارنی ہے زندگی، تو یہ اور ایسے واقعات ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں کہ ہم نے کس انداز میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو یہاں ایک محبت ہے، وہاں دوسری محبت ہے۔ ازواج مطہرات نے معاذ اللہ یہ نہیں کہا جائے گا، جیسے بد مذہب کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یوں کر دیا اور وہ کر دیا، اللہ نے ان کے جو ہے وہ ان کے رد میں آیات کو ذکر کر دیا، تو یہاں یہ نہیں ہے، بلکہ ازواج مطہرات اپنی محبت میں یہ کام کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی محبت میں دوسری طرف توجہ نہ دی کہ ہمارے حبیب کو بھی تو تکلیف پہنچی، تو چلو ہم نے پھر تم کو معاف کر دیا اس لیے کہ تم ہمارے حبیب کی محبت میں ہی تو یہ کر رہی تھی۔ تو یہ انداز ہے کہ جس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے غیب کی خبر دینے والے، تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ
مجھ پر حرام ہے تو بظاہر یہ قسم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا. اب دیکھیں قسم کو توڑنا، کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں اس کو توڑنا واجب ہوتا ہے لیکن کفارہ دینا ہوگا، ورنہ قسم کو توڑنا گناہ ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو گناہ نہیں ہو سکتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، تو اب اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی قسم کو یعنی تحلیل کر دو، اس کو ختم کر دو. فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا. یعنی اب یہ اللہ کے حکم پہ ہو رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قسم کو تحلیل کر دیں. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے. اس کے بعد جو فرمایا گیا، جو آگے جو بات آ رہی ہے اس کا بھی پس منظر سماعت کر لیجئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری ماں ہیں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کی باری تھی، حضور وہاں تشریف لے گئے رات کو، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا بیمار ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں بیمار تھے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد کے یہاں چلی جاؤں ان کی تیمارداری کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحیم اور رؤوف، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنے ابا کے یہاں چلی جاؤ. تو آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں چلی گئیں، اور آپ کے جانے کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تشریف لے آئیں. اب یہ تشریف لائیں اور یہ آ گئیں پیچھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آ گئیں. اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بات ناگوار گزری. ظاہر ہے یہ خاندانی معاملات ہیں، رہن سہن کے معاملات ہیں، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر جب یہ بات ناگوار گزری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، یہ جو پچھلے فرمایا نا لا اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تم اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے حلال کیا، اس کی ذکر میں بھی یہ بات موجود ہے جو اب میں بات کر رہا ہوں. ایک تو وہ پہلے شہاد والا ذکر تھا، یہ والا ذکر بھی موجود ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے حفصہ میں ماریہ کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں. اچھا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھی؟ بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ویسے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں آئی تھی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ باندی عام لفظ کہا جاتا ہے. بہرحال یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مملوکہ تھیں. تو اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ ہمیشہ ایسا رہا، اور بعض نے بلکہ زیادہ تر اسی طرف گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد فرما کر ان سے نکاح کیا تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منکوحہ بن گئیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ بن گئیں. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ میں ماریہ کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اور فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، ان کے بعد تمہارے ابا، حضرت حفصہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے ابا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، لیکن یہ راز کی بات تم کسی سے نہ بتانا. اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی. اب یہ تو ہوتا ہے. تو
میں نے اسی لیے یہ بات آپ سے پہلے کہی تھی کہ یہ جتنے بھی ہماری مقدس مائیں ہیں، مقدس بزرگ ہیں، مقدس لوگ ہیں، یہ بظاہر تھے تو انسان، تو کچھ فطری تقاضے ہوتے ہیں، کچھ انسانی معاملات ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ بات یاد نہ رہی کہ حضور نے یہ بات بطور راز فرمائی تھی، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یہاں پر یوں ہوا ہے. اب اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا. تو وہ جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر حرام کیا، تو پہلی آیت میں جو ایک شہادت کا ذکر ہے، تو دوسرا یہ ذکر ہے کہ تم اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے. تو اب یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھیں، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، تو نبی نے اسے کچھ بتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصہ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے حفصہ، کیا تم نے وہ بات کہہ دی، وہ جو راز تھا وہ تم نے فاش کر دیا؟ تو حضرت حفصہ یہ سمجھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا. تو انہوں نے فوراً سوال کیا، من انبأک ھذا، کس نے آپ کو اس بات کی خبر دی؟ تو وہ یہ سمجھی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو بتا دیا کہ حضور نے مجھے کیا راز دیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات بتائی، کیا تم نے اس کو خبر دے دی، یعنی تم نے وہ راز فاش کر دیا، یہ بات بتائی. اور بعض سے چشم پوشی فرمائی کہ مجھے کس نے بتایا. یعنی ایک ہوتا ہے نا بات کرنے کا انداز، یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کر یوں ارشاد فرماتے کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ تم نے وہ راز فاش کر دیا. ایسا نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم نے وہ راز فاش کر دیا. اب وہ یہ سمجھیں کہ ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی نے کچھ بات ان پر ظاہر کی، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی. یہ نہیں بتایا کہ مجھے کس نے بتایا. تو فلما نبأہا بہ، جب نبی نے ان کو خبر دی اس کی کہ یعنی تم نے راز فاش کر دیا، تو قالت، وہ کہنے لگیں، من انبأک ھذا، آپ کو اس بات کی کس نے خبر دی؟ تو قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو علم والے، خبر دینے والے نے مجھے یہ بات بتائی ہے. یعنی یہ بات مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتائی، بلکہ یہ بات تو مجھے اللہ نے بتائی ہے. پھر چونکہ وہ جو پہلے منصوبہ بنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو حضور فرمائیں گے کہ میں نے تو شہد کھایا ہے. تو یہاں پر یہ جو منصوبہ جو بنا تھا، جو بھی بات ہوئی تھی کہ ہم یہ کہیں گی، تو اس میں جو کردار تھا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو اسی لیے خاص ان دونوں خاتون کو ذکر کیا گیا، ان دونوں ہماری ماؤں کا ذکر قرآن میں اس انداز میں کیا گیا. فرمایا ان تتوبا الی اللہ کصغت قلوبکما، اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں. یہاں پر یہ بات تھی کہ جیسے میں نے کہا نا آگے ایک بات آئے گی کہ تم ایک طرف اپنی محبت کو دیکھ رہی تھی، دوسری طرف خیال نہیں رہا کہ تم تو اپنی محبت کی طرف متوجہ تھی اور دوسری طرف وہاں نبی کو تکلیف پہنچی، تو تمہاری توجہ اس طرف نہ گئی، تمہاری توجہ اس طرف تھی. تو اس کے لیے فرمایا گیا
کہ تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے تھے، یعنی تمہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے گی، تو یہ کہ اپنی محبت کی طرف تم متوجہ تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ توجہ نہ رہی، تو فرمایا گیا کہ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اور فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر ان پر زور باندھو، یعنی جو ام المومنین کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر کسی چیز میں زور زبردستی کرو تو فرمایا فإن اللہ هو مولاه، یعنی جہاں تم اپنی محبت میں کوئی چیز چاہو تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کے بھی وہ محبوب ہیں، تم اپنے محبوب کی طرف تو متوجہ ہو لیکن یہ نہیں دیکھ رہی کہ وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، تو فرمایا کہ اگر تم زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور فرشتے اس کے بعد، یعنی یہ سب اللہ بھی مددگار ہے اور اللہ کے بعد جبرائیل بھی ہیں، نیک ایمان والے بھی ہیں اور فرشتے بھی مددگار ہیں، یعنی ایک طرف تم نہ دیکھو بلکہ اس طرف بھی دیکھو کہ یہ ہمارے بھی محبوب ہیں، اگر انہیں رنج پہنچا تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں، تو یہاں پر یہ بات بھی موجود ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی بیان کر دی گئی کہ دیکھیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار ہے تو اس کی عطا سے مدد کرنے والے ایمان والے بھی ہیں، جبریل امین بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ملائکہ بھی ہیں۔ ابھی وقت نہیں کہ استعانت پر گفتگو کی جائے کہ مدد حقیقی کیا ہوتی ہے، مدد مجازی کیا ہوتی ہے، وقت ملا تو کبھی آئندہ اس پر گفتگو ہوگی، لیکن یہاں سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ مدد کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے دیگر لوگ بھی مدد کر سکتے ہیں، تو اگر کسی سے اس نیت سے مدد مانگی جائے کہ اسی اللہ نے قوت دی ہے اور یہ اللہ کی دی ہوئی قوت سے میری مدد کر رہا ہے، تو اسے شرک کہنا حماقت ہے، پرلے درجے کی گمراہی ہے، اسے شرک نہیں کہا جائے گا۔ شرک تو اس وقت ہے کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے اور جیسے اللہ مدد کرتا ہے ویسے ہی فلاں مدد کرتا ہے، جیسے اللہ مدد کرتا ہے ویسے فلاں نبی مدد کرتا ہے، یہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے، یہ سنیوں کے اندر کوئی نہیں کرتا، کوئی سنی یہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی نبی بھی مدد کرتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی قدرت سے کرتے ہیں، تو یہ نظریات جو ہے وہ بہرحال یاد ہونے چاہیے۔ پھر فرمایا اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب سے ایسی بات کہ جو حبیب کو تکلیف پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں، اس لیے فرمایا گیا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا۔ فرمایا کہ اور اگر وہ نبی، یعنی اگر ایسا ہوا، فرمایا اگر تم زور زبردستی کرو تو اگر ایسا ہوا تو فرمایا کہ وہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے یہاں پر کہ یہ ہمارے بھی محبوب ہیں، اس طرف بھی لحاظ کیا جائے کہ وہ اچھی بیویاں تم سے بہتر بیویوں سے بدل دے۔ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، جو اطاعت کرنے والیاں ہوں، ایمان والیاں ہوں اور ادب والیاں ہوں، یعنی ادب کرتی ہوں، اسی طریقے سے توبہ کرنے والیاں ہوں، عبادت گزار ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ عبادت گزار نہیں، اگر ان کی عبادتیں نہیں تو پھر ہماری کیا عبادتیں؟ ہماری عبادتیں اگر قبول ہے تو ان کا صدقہ ہے، ہماری ماؤں کا، ایسا نہیں ہے کہ وہ عبادت والی نہیں، لیکن یہاں تنبیہ ہو رہی ہے کہ یاد رکھو یہ ہمارے بھی محبوب ہیں۔ یہ اس طرف توجہ ہے کہ تم اپنی محبت کو دیکھ رہی ہو، یہ بھی تو دیکھو کہ وہ رب کا بھی حبیب ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ بدل دے ایسی عورتوں سے جو اطاعت کرنے والیاں ہوں، ایمان والیاں ہوں، ادب کرنے والیاں ہوں اور اسی طریقے سے توبہ کرنے والی ہوں، عبادت گزار ہوں اور اسی طریقے سے روزے دار ہوں،
اور فرمایا کہ وہ بیبیاں جو ہے وہ بیاہیاں ہوں، یعنی پہلے وہ نکاح شدہ ہوں یا کواری ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس طرف توجہ دی جائے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرمایا اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ، کیونکہ اس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر ہے. تو اس لیے یہاں پر تربیت اولاد، گھر کی اچھی جو ہے وہ گھر کے اندر اچھا ماحول، اسلامی ماحول بنانا، اللہ اور اس کے رسول کا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا خوف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی سے ڈرانا کہ تم جو ہے گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کرو کہ گھر والے عبادت گزار بن جائیں، گھر والے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے پابند بن جائیں. یہی وہ وجہ بنے گی کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آنکھ سے بچا لے گا. تو یہ ذمہ داری ہے انسان پر کہ آپ خود کو بھی بچائے آنکھ سے، گھر والوں کو بھی آنکھ سے بچائے. پھر فرمایا گیا کہ وہ آگ کیا ہے؟ انسان اور پتھروں کا ایندھن ہے. اور فرمایا گیا اس پر سخت کڑے فرشتے، طاقتور اور کڑے فرشتے اس پر موجود ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ فرشتے وہ ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ تو وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. یہاں پہ فرشتوں کی عصمت کا ذکر ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. اسی لیے فرشتے بھول چوک سے پاک ہے. فرشتے جو ہے وہ ایسی چیزوں سے کہ جو گناہ یا نافرمانی کی طرف لے جائیں، فرشتوں سے وہ چیز صادر نہیں ہو سکتی، انبیاء سے بھی نہیں ہو سکتی. ایسی چیز کا صدور انبیاء سے بھی نہیں ہو سکتا جو گناہ ہو، جو معصیت ہو، انبیاء سے ایسی چیز کا صدور نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے فرشتوں سے بھی نہیں ہو سکتا. یہ والی آیت مبارکہ کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتوں کی عصمت پر قرآنی نص ہے، قرآنی دلیل ہے کہ فرشتے معصوم ہیں. پھر فرمایا گیا، اور یہاں پر یہ حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لے، کیونکہ گھر کو بہتر رکھنے، گھر کو اچھا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھے، پھر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. یہاں پہ یہ بات بھی یاد رہے، عورت اس چیز کا بھی لحاظ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ عورت چھینٹے تو مار دے، بعد میں اس کا بھی مسئلہ بن جائے. تو گھر کے اندر ماحول دیکھ کے جگایا جائے کہ گھر کے اندر آسانی کس میں ہے جگانے میں، صحیح ہے. تو یہ بات بھی بہرحال، یہاں تو چھینٹے مارے، بعد میں کچھ اور ہو گیا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے یہ تبلیغ ہے کہ جو مرد ہے یا عورت ہے گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرے، اللہ اور اس کے رسول کا عبادت گزار خود بھی بنے، دوسروں کو بھی بنائے. پھر فرمایا گیا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، تم آج کے دن بہانے نہ بناؤ، یعنی قیامت والے دن تم بہانے نہ بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے. یعنی آج کے دن تم پر ظلم نہیں ہوگا بلکہ انصاف ہوگا کہ تم جو کرتے تھے، تم نے کفر کیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، تم کو اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، نصیحت والی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو جو نصیحت والی ہو. نصیحت والی توبہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں اس کو سمجھایا گیا کہ جیسے گائیں کے تھن سے دودھ نکلتا ہے تو کیا وہ دوبارہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. تو بس نصیحت والی توبہ ایسے ہے
کہ گناہوں سے ایسے پھر جاؤ کہ اب دوبارہ گناہ کی طرف رخ نہ ہو، گناہ کی طرف دوبارہ نہ جا سکو، تو نصیحت والی توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. فرمایا کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے، یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات کے اندر داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور اس دن اللہ کسی نبی کو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں اللہ کسی کو رسوا نہیں کرے گا. یعنی مومنوں کو بھی اللہ قیامت میں رسوا نہیں کرے گا اور نبیوں کو تو رسوا نہیں کرے گا. یہ تو نبیوں کی شان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو تو وہ مقام دے گا کہ جن کی جو ہے وہ اشاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں کو مغفرت کر دے گا. تو فرمایا کہ اس دن تو رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور یعنی ایمان والوں کا، نبیوں کا اور ایمان والوں کا جو نور ہوگا وہ ان کے آگے بھی ہوگا، ان کے دائیں جانب بھی دوڑتا ہوگا. یعنی وہ نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑتا ہوگا. اور فرمایا وہ کہیں گے، یعنی وہ ایمان والے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، سبحان اللہ، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے. ایمان والے بھی قیامت والے دن کہیں گے مولا تو ہمیں بخش دے. کیوں؟ اللہ کا فضل ہے نا، جنت اللہ کا فضل ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے. اس کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اور پھر فرمایا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو بے شک ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد فرمایا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم میں، وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. یہاں کافروں اور منافقوں سے سختی کے ساتھ برتنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمیں تمہارے مذہب کا احترام ہے، ہم تمہاری تعظیم کرتے ہیں، یہ چیز نہیں. وغلظ علیہم، صحابہ کی شان کیا بیان کی گئی، رحماء بینہم، کہ صحابہ آپس میں تو بڑے جو ہے وہ نرم ہیں، ایک دوسرے کے لیے برتاؤ اچھا رکھتے ہیں، لیکن کافروں کے لیے سخت ہیں. اشداء علی الکفار. لیکن یہاں سختی کا میں یہ مطلب نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں سے اٹھیں اور جا کے کسی مندر کو توڑ آئیں، نہیں، اسلام نے جو احکامات دیے ہیں اس پر بجا لائیں. لیکن یہ کہ ان کا ادب احترام یہ چیز جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام صرف مومن کو عزت دیتا ہے، کافر کے لیے کوئی عزت نہیں. ہاں جو اس کے معاشرتی حقوق ہیں اسلام نے ہمیں بیان کیے ہیں وہ ہم ان کو ضرور دیں گے. پھر فرمایا گیا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اے لوگوں تمہیں مثال دیتا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی. یہاں پہ ان دونوں کی یعنی یہ دونوں نبی علیہ السلام کی عورتوں کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تھی. آگے دو اور عورتوں کا ذکر آ رہا ہے. پہلے یہ دو عورتیں ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا گیا کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، کہ یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک بندوں کے ماتحت تھیں. یعنی جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی تھی وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تحت تھی، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی لوط علیہ السلام کے تحت تھی. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے صراحتاً نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا تھا، آپ کو مجنون کہا تھا. اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی تھی انہوں نے پس پردہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کیا تھا، یعنی منافقت کا رستہ اختیار کیا تھا. تو یہاں پہ ان کا ذکر آ رہا ہے فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں یعنی یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے، یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دونوں تھے چونکہ انہوں نے وہ کفر پر تھی اس لیے
کفر کی شفاعت یا کفر کے لیے مغفرت نہیں ہوگی کہ نبی کوئی کافر کی شفاعت کرے یا نبی جو ہے وہ کوئی کافر کے لیے مغفرت مانگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، کہ جب وہ کفر کی طرف چلی گئی تھی تو اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، لوط علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، یہ کام نہ آئے۔ کام نہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ کفر پر تھی تو کافر کے لیے تو حتمی جو ہے وہ جہنم ہے، تو اب اس کے لیے کوئی راہ نہیں بخشش کی۔ ہاں، بخشش کی راہ ایک ہی صورت میں ہے کہ وہ ایمان کو قبول کر لے، ایمان اس کے سابقہ تمام اعمال کو جو ہے وہ مٹا دے گا۔ پھر فرمایا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان دونوں سے کہا گیا، یعنی کہا گیا کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی جو جہنم میں جا رہے ہیں تو تم دونوں بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ، یعنی ان دونوں عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں بھی کہاں چلی جاؤ؟ جنت میں، جہنم میں چلی جاؤ۔ پھر فرمایا گیا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے مثال بیان کر رہا ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے؟ فرعون کی زوجہ، یہ فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے اور وہ جادوگر پسپا ہو گئے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ایمان لے آئی تھی، اور انہوں نے جب اس کا اظہار کیا تو ان کے دونوں ہاتھوں کو اور دونوں پاؤں کو کیلوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور ان کے سینے پر چکی کو رکھ دیا فرعون نے، اتنی اذیت ان کو دی گئی، سینے پہ چکی کو رکھ دیا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کیلوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، ایسی اذیت ان کو دی گئی۔ تو پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کی، قالت، جب انہوں نے کہا، اذ قالت، جب انہوں نے کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تو میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے نجات دے فرعون سے اور اس کے عمل سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے اللہ مجھے ظلم کرنے والی قوم سے نجات دے۔ یہ آپ نے، اور کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جنت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، یہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پھر فرمایا گیا یہ ایک خاتون تھی جن کا ذکر کیا، یعنی پہلے دو عورتوں کا ذکر کیا کافروں کے لیے مثال بیان کی ان دو عورتوں کی، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اب یہاں پہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ فرعون کی وہ زوجہ تھیں لیکن ایمان لے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام دے دیا۔ اور یہاں پہ دوسری خاتون حضرت مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ وہ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت فرمائی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا، کیونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغیر عقد کے، بغیر شوہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور یہ ہمارا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ وصدقت بکلمات ربها، تو انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، وکتبہ، اور اپنے رب کی کتابوں کی تصدیق کی۔ کون؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ وکانت من القانتین، اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ بھی ایسا عطا فرمایا۔ امت کے اندر جو برگزیدہ خواتین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مردوں میں کامل بہت ہیں اور عورتوں میں کامل حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور اس کے اندر ایک بحث بھی علماء متکلمین کے اندر چلی کہ افضل خاتون کون ہیں، تو علماء کی جو بہتر رائے ہے وہ یہی ہے کہ افضل جو خاتون ہیں ان میں 4 خاتون ہیں، افضل جو خاتون ہیں ان میں 4 خاتون ہیں، ہم کسی ایک کو دوسرے پہ فضیلت نہیں دیں گے۔ ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم ان کے اندر کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری افضل ترین خواتین کے اندر شخصیات ہیں۔ اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں۔ تو یہ وہ مائیں ہیں، ہماری بزرگ شخصیات ہیں، ہماری امت کی رہنما خواتین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیوزات سے، ان کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ 28واں پارہ مکمل ہوا، کل سے 29ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں کا ادب عطا فرمائے۔ ہماری بزرگ شخصیات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کل بروز قیامت بلکہ دخول جنت اور جنت کے اندر بھی ہمیشہ قائم رکھ۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما۔ الہ العالمین جب وہ قیامت والے دن جنت کے اندر جا رہے ہوں تو الہ العالمین ان کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، بے ادبی سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین اس سارے ذکر کے اندر اگر دانستہ غیر دانستہ طور پر کوئی ایسا کلمہ صادر ہوا ہو جو ادب کے خلاف ہو تو الہ العالمین مجھے معاف فرما۔ الہ العالمین ہمیں معاف فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ الہ العالمین اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عاشق بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرما۔ الہ العالمین با ادبوں میں ہمیں شامل فرما، بے ادبوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ الہ العالمین جب تک زندہ ہیں اسلام پر زندگی عطا فرما، ساتھ ایمان پہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موت عطا فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین اس سے خصوصاً دعا کرتے ہیں جتنے بیمار ہیں تمام کو صحت تندرستی عافیت عطا فرما، چین سکون اطمینان قرار عطا فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہمیں بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، مکہ مدینے کی بادب حاضی نصیب فرما، رمضان مدینہ دیکھنا نصیب فرما، رمضان مدینہ کی بہاریں لوٹنا نصیب فرما۔ الہ العالمین رمضان مبارک میں عمرے کی سعادت عطا فرما، تیرے در کا طواف کے مزے لوٹنا نصیب فرما۔ الہ العالمین اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم پر اپنا کرم فرما، فضل فرما۔ الہ العالمین یہ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں الہ العالمین، الہ العالمین جو جس مراد سے یہاں آیا ہے تمام کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، تمام کی خالی جولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کسی نے سوال پوچھنا تھا تو یا تو سلام کے بعد پوچھ لیں اگر کسی نے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام موتوں کا منوں کا جلوہ ہے، شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.